بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے والی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی نوعیتیں کیسی تھی، کیا تھی، کتنے روزے ان کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ البتہ رمضان المبارک کے مکمل ایک مہینے کے روزے یہ امت محمدیہ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ پہلے امتوں پر جو روزوں کو فرض کیا گیا تھا تو وقت کے نبی کے پاس وہ امتی گئے اور کہا کہ ہم سے مشقت بھرے دنوں میں یہ روزے نہیں رکھے جاتے، لہٰذا آپ ان کو آگے پیچھے کرا دیجئے۔ ایسا نہیں ہو سکا اور انہوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے ان روزوں کو مقدم یا مؤخر کر دیا، اور جو ہلکے پھلکے دن تھے ان میں ان کو رکھنا شروع کر دیا، اور بجائے کم کے اس میں 10 روزوں کو اور بڑھا دیا۔ وہ تو گزر گئے، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں، تجدد پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں، دین کا لیبل اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اگر یہ مئی جون کے بجائے، گرمیوں کے مہینے کے بجائے اگر ان روزوں کو سردیوں کے مہینے میں، خصوصاً فروری کے مہینے میں لے جایا جائے تو بہت سے وہ لوگ کہ جو روزے نہیں رکھ پاتے گرمیوں میں، وہ لوگ روزہ رکھ لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے اپنے اکابرین سے، اپنے اساتذہ سے سبق پڑھا ہے، اس کی روشنی میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ پہلی یہ بات تو آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو مؤخر یا مقدم کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کو روزوں کے لیے ہی بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مہینہ ہے، ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور رہی بات ان لوگوں کے روزہ رکھنے کی کہ جو گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے اور وہ سردیوں میں رکھ سکتے ہیں، تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ جس کو روزہ رکھنا ہے وہ سخت سے سخت دھوپ میں، گرمی میں، پیاس کی حالت میں روزہ رکھ لے گا، اور جس کو نہیں رکھنا ہے تو وہ اچھے سے اچھے دنوں میں بھی، کم سے کم اوقات میں بھی روزے کو نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا ان کی وجہ سے آپ ایسی بات کو نہیں کہہ سکتے۔ پھر آگے اس آیت میں ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کیوں رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ بتلائی، اس کا ریزن بتلایا کہ تاکہ تم اللہ کے قریبی بن جاؤ، اللہ کے محبوب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے جو علماء نے بیان کی ہے کہ جو غربا، فقراء، مساکین اور دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے دانہ نہیں ہوتا، کھانا نہیں ہوتا، ایک وقت کے کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں، تو وہ کیسے پوری زندگی بسر کرتے ہیں، پورا سال کیسے رہتے ہیں؟ تو روزہ رکھ کر کے تاکہ ان لوگوں کی ہمدردی ہمارے دلوں کے اندر آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کر سکے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنایا، سب کچھ دیا، ان لوگوں کا احساس ہو سکے اور ان کی غمخواری کر سکیں۔ اور رمضان المبارک میں ہمیں کرنا بھی چاہیے یہ کام کہ جو غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، کمزور ہیں، اسی طریقے سے نادار ہیں، خصوصاً بیوہ عورتیں ہیں، تو ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنی افطاری میں سے ان کا بھی حق ان کو دینا چاہیے، جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہو اس کو دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اس طرف توجہ کریں، اور غربا چاہے وہ کوئی بھی ہوں، بلا تفریق مذہب و ملت،
اس طرف توجہ کریں اور غربا کا خصوصاً خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔